وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. محترم حضرات حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا اور درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے. حضرات، آج اس خطبہ جمعہ میں جو آج کا موضوع آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ در حقیقت موت کا ہے، کہ جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکا. اگر موت سے کوئی بچتا تو اللہ رب العزت کے ذلیل القدر پیغمبر بچ جاتے، لیکن موت انہیں بھی آئی. انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اسلام کے اندر سب سے اہم رکن کون سا عبادت ہے؟ اسلام کے اندر سب سے پہلا چیز نماز ہے. کلمہ توحید کے بعد نماز ہے. آج انسان اس عبادت کو چھوڑ کر جشن کے ماحول میں لگا رہتا ہے. اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، کہ زمین اور آسمان کے جو بھی کچھ ہے اللہ رب العزت کا ہے. ایک جگہ اللہ رب العزت نے کہا کہ زمین اور آسمان میں درخت کے اوپر جتنا پتا ہے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھے اس کا بھی علم ہے، اور وہ کب جھڑنے والا ہے، وہ کب جھڑ کر گرے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا بھی علم مجھے ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ زمین کے اندر اگر ایک چیٹی ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں اس کی بھی آواز سنتا ہوں. اللہ رب العزت کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، کہ میں وہ رب ہوں جو 100 سال بعد تم بعد میں سوچو گے، اس کا علم مجھے آج ہے. لیکن اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی بات جو آج عید میلاد النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تہوار ہوتا تو اللہ رب العزت کلام مجید میں ضرور اس کا تذکرہ کرتا، اور نبی علیہ السلام اپنے حدیثوں میں اس کا تذکرہ ضرور کرتے.
लेकिन आज मुसलमान उस चीज को भूल गए। जो अहम रुकन चीज नमाज है, अहम इबादत नमाज है, आज हम उससे कोसों दूर हैं। और जिस इबादत का, जैसे मैंने खुतबे मसनूना के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ पढ़ा हूं, मन आमिल अमलन लैसा अलैहा अमरुना फहुवा रद्दुन। जो काम अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने किया नहीं, अगर तुम कर रहे हो तो फहुवा रद्दुन व मरदूद है। चुनांचे अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा निकाह हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो मैं जब रुखसत हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाई, मैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हैं। मैं रात के टाइम ख्वाब देखती हूं कि आसमान के ऊपर 3 चांद चमक रहे हैं। एक चांद बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा हसीन है, बहुत ज्यादा चमक रहा है, वो भी टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। दूसरे नंबर पे जो चांद चमक रहा था, पहले से कम चमक रहा था, वो भी टूट के मेरे हुजरे में गिरा। फिर तीसरे नंबर पे जो चांद था, वो दूसरे के मुकाबले कम चमक रहा था, वो भी टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सोचा कि ये ख्वाब का तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई कि अभी मैं नई नबेली हूं, मैं कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस ख्वाब का तज़किरा करूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहते हैं अल्लाह के रसूल, क्या मैं आयशा को घर ले जा सकता हूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, अबू बकर आपकी भी बेटी है, लेके जाओ, ले जा सकते हो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अम्मा आयशा को घर पर जब लेके आते हैं, तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही ख्वाब का तज़किरा करती हैं। कहते हैं अल्लाह के रसूल, ए अब्बू जान, मैं रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जब सोई हुई थी, तो ए अब्बू जान, मैंने रात को ख्वाब देखा, ये 3 ख्वाब देखे कि 3 चांद चमक रहे हैं, वो भी टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। पहला चांद टूट कर मेरे हुजरे में गिरा, दूसरा भी चांद टूट कर मेरे हुजरे में गिरा, और तीसरा चांद भी टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों में आंसू आ जाते। कहते हैं, बेटी, इस ख्वाब का तज़किरा क्या तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हो कि नहीं? कहते हैं, अब्बू जान, हिम्मत नहीं हो पाया। कहते हैं, अबू बकर कहते हैं, मेरे बेटी, इस ख्वाब का ताबीर मैं तुझे बाद में दूंगा। चुनांचे इस ख्वाब की ताबीर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ख्वाब की ताबीर अम्मा आयशा को बताया। लेकिन इतना बड़ा त्योहार है जिसको आज ईद मिलादुन नबी के नाम से जाना जाता है, इसका तज़किरा क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते? और आज लोग कहते हैं कि हदीस रसूल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के कितना 100 साल बाद लिखा गया है। एक साहबी रसूल के बारे में आता है कि वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे होते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कुछ भी बोला करते थे, वो लिख लिया करते थे। हमारे इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला। एक मर्तबा साहबी रसूल कहते हैं कि तुम हर बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मत लिखो, इसलिए कि अल्लाह के नबी इंसान हैं, गुस्से में भी कोई बात कहेंगे, खुशी में भी कोई बात कहेंगे, तो तुम हर बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मत लिखो। वो साहबी रसूल कहते हैं कि जब मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ, तो मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, फला फला शख्स आज कह रहे थे कि तुम हर बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मत लिखो, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम भी इंसान है, गुस्से में भी कोई बात कहेंगे, खुशी में भी कोई बात कहेंगे, तो तुम हर बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मत लिखो। अमर इब्न आस कहते हैं कि जब ये अल्फाज मैंने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जुबान को बाहर निकाल कर जुबान की तरफ इशारा कर कहा, ए अमर इब्न आस, इस जबान से अल्लाह रब्बुल इज्जत हक ही बात निकालता है,
میں جو بھی کچھ کہوں تم لکھ لیا کرو. تو اس سے پتا چلا کہ حدیثیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جاتا تھا. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے. محبت کا معیار یہ نہیں ہے جلوس، محبت کا معیار یہ ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے، جنگ بدر لڑ رہے ہیں. جنگ بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگے بیٹا عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کافر بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں. چنانچہ 10 مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے تلوار کے نیچے آئے، لیکن ان کا لڑکا انہیں چھوڑ دیتا. جب وہی بیٹا اسلام کے دولت سے مالا مال ہوا، اللہ کے نبی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، کہتا ہے ابو جان یاد کرو جنگ بدر کا واقعہ کہ آپ 10 مرتبہ آپ میرے تلوار کے نیچے آ رہے تھے اور آپ کو میں بوڑھا باپ سمجھ کر چھوڑ دیتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں میرے بیٹے واقعی کیا میں 10 مرتبہ تیرے تلوار کے نیچے آ رہا تھا؟ کہا جی ابو. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے بیٹے 10 مرتبہ میں تیرے تلوار کے نیچے آ رہا تھا اور تو مجھے اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیتا تھا، لیکن اگر تو میرے تلوار کے نیچے آتا تو قسم ہے رب کعبہ کی میری تلوار ہوتی تیری گردن. کیوں؟ تجھ سے زیادہ عزیز، تجھ سے زیادہ مجھے محبت اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو ایک محبت یہ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن اور حدیث کے روشنی میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لڑکا گھڑ سواری سیکھتا ہے، اور جب گھر میں آیا السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہوا، پوچھتا ابو جان گھر میں کیا بنا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں میرے بیٹے ادوبا بنا ہے، لوکی. ناک چڑھا لیا، ماتھا سکوڑ لیا، کہتا یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے نہیں کا، بلکہ یہ کہا یہ بھی کوئی کھانے والی چیز. دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا ہاتھ تلوار کی طرف کپا رہا ہے، کانپ رہا ہے، کہتا ابو کھاتا ہوں. علامہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ ذات المعاد کے اندر لکھے کہ اس دن وہ بیٹا یہ نہیں کہ نہیں کھائے گا تھوڑا کھایا، سکم سیر ہو کر کھایا. اور جب بیٹا کھانا کھا چکا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں میرے بیٹے تجھ سے زیادہ عزیز، تجھ سے زیادہ محبوب مجھے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر آئندہ تو لوکی کھانے سے انکار کیا تو میں یہ سوچ کر تیرے گردن کو کاٹ دوں گا کہ تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. تو وہ لوگ اپنے اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم جو چیز عبادت نماز ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، آج ہم وہ دیتے نہیں. جس چیز کا ثبوت نہیں وہی کام کرتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا جب خطبہ دیے اور اسی خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جو اللہ نے مجھے دین دیا تھا، اللہ نے مجھے جو اسلام دیا تھا، آپ تک میں نے پہنچایا کہ نہیں؟ کہ اسلام میں امانت میں اللہ نے جو مجھے امانت دیا تھا وہ تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے اللہ کے دین کو، آپ نے اللہ کے امانت کو اہلاً و سہلاً آپ نے جو اللہ نے فرض کیا تھا وہ ہمارے تک بالکل پہنچا دیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلی کو آسمان کے طرف اٹھاتے ہیں، گراتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد. اے اللہ تو بھی گواہی دے دے. اے اللہ کل آدم علیہ السلام کی امت کہے گی، نوح علیہ السلام کی امت کہے گی، موسیٰ علیہ السلام کی امت کہے گی، تمام امتیں انکار کر دے گی کہ اے اللہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا.
لیکن اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میری امت گواہی دے رہی ہے۔ پھر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ دین وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا، وہ رضیت لکم الاسلام مدینہ، جس سے اللہ خوش ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، تم پہلے اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، دوسری میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم گمراہ ہیں، اس کے مطلب آج ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابی، اگر میں نے اپنے چھڑی کے ذریعے سے کسی کو مارا ہے تو وہ آج آئے مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے میری شکایت مت کر دینا۔ تمام مجمع خاموش ہے۔ ایک صحابی رسول اٹھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی، تمہیں کس چیز کا بدلہ چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب جنگ بدر ہو رہی تھی، آپ صحابہ کے صفوں کو درست کر رہے تھے، اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنے چھڑی سے میرے سینے میں چبھائے تھے، اے اللہ کے رسول، اس سے مجھے تکلیف ہوا تھا، اے اللہ کے رسول، اس سے مجھے درد ہوا تھا، اے اللہ کے رسول، اس چیز کا مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں میرے صحابہ، پھر آؤ بدلہ لے لو۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول، جس وقت آپ نے میرے جسم کے اندر چھڑی کو چبھائے تھے، اے اللہ کے رسول، میرے جسم کے اوپر کرتا نہیں تھا، اے اللہ کے رسول، آپ کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتے کو اتار کر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابی آؤ مجھ سے بدلہ لے۔ وہ صحابی رسول بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور دوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگتے ہیں۔ چھڑی کو تو وہیں پھینک دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹ کر جاڑوں کتار بچوں کے طریقے سے رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی، جب تمہیں بدلہ ہی نہیں لینا تھا تو تم نے یہ سب کیا کیوں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے سوچا کہ آپ کے جسم سے میں اپنا جسم ملا لوں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن میرے جسم کے اوپر جہنم کے آگ کو حرام کر دے۔ ایک صحابی رسول، ان کی محبت دیکھو، ایک آج ہماری محبت دیکھو۔ زیاد ابن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ترمذی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، کہتے ہیں تمام صحابہ اکرام کا مجمع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر منبر پہ کہتے ہیں کہ کون ہے وہ صحابی جو میرے خیمے کی حفاظت کرے؟ تمام مجمع خاموش ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے؟ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیاد کے دبلے اور پتلے جسم کو دیکھتے ہیں، اشارہ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ پھر کہتے ہیں کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے؟ پھر زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے؟ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ بھی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ میرے شریر کو مت دیکھیے، اے اللہ کے رسول، اگر دیکھنے ہیں تو میرے ایمان کو دیکھیے، میرے ایمان کے جذبے کو دیکھیے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر میں اپنے جان کو بھی دے سکتا ہوں۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्याद इब्न सकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सीने से लगा कर कहते हैं, ठीक है, खैमे की हिफाजत ज़य्याद कर रहे हैं। एक हदीस में आता है कि उन्हें 70 तीर लगा, एक हदीस में आता है 75 तीर लगे, एक हदीस में आता है 80 तीर लगे। जब खैमे ज़य्याद इब्न सकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सकत नहीं है खड़े होने की, और जब लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं खेमे के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर उस सहाबी रसूल को अपने गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं, ज़य्याद तुम्हें इतना तीर लग रहा था तो तुमको मुझसे कहना तो चाहिए कि अल्लाह के रसूल मुझे दुश्मन का तीर लग रहा है। ज़य्याद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए नहीं कहा कि मैंने आपसे वादा किया था मैं अल्लाह और उसके रसूल के खातिर में अपने जान को दे सकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये मेरे साहबी, फिर चलो हकीम के पास चलो, तबीब के पास चलो। कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे आप कहीं पर मत ले जाइए, अल्लाह के रसूल जी भर के आपके चेहरे का दीदार करने दो। इसलिए कि कल अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मुझसे पूछे, ए ज़ैद तू दुनिया में क्या करते आया, तो मैं यही कहूंगा, ए अल्लाह मैं आखिरी वक्त में तेरे महबूब के चेहरे का दीदार करते हुए आया। तो एक मोहब्बत ये है और एक मोहब्बत जो आज हम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, एक हसीन और खूबसूरत नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होता है और कहता है, अल्लाह के रसूल फला जगह जंग हो रही है, अल्लाह के रसूल क्या उस जंग में मैं शिरकत करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुनियल इस्लामी अला खमसिन, क्या तूने इस्लाम कबूल किया है? कहता है, अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम कबूल नहीं किया हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर तुम्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं है। कहते हैं, अल्लाह के रसूल अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक तुम जंग में जा सकते हो। वो साहबी रसूल कलमे तौहीद पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं और जंग में वो साहबी रसूल ऐसे लड़े, इस कदर लड़े कि वो शहीद कर दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में पहुंचते हैं, एक सहाबी दूसरे सहाबी को पहचान रहे, जान रहे हैं। उस अजनबी साहबा के तरफ जब देखते हैं, साहबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल ये हमारे कबीले का रहने वाला नहीं है, अल्लाह के रसूल ये कौन इंसान है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान के तरफ देखकर जारो किताब मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे कबीले का रहने वाला नहीं है, आपको मैं कब से देख रहा हूं कि उस अजनबी साहबा के तरफ, उस अजनबी इंसान के तरफ आप देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साहबा ना इसने कोई नमाज पढ़ा, ना इसने कोई रोजा रखा, ना इसने कोई हज किया, ना इसने कोई ज़कात दिया, सिर्फ इस मेरे हाथ पे कलमे तौहीद पढ़कर जंग में शामिल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर हिसाब किताब के इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दिए। तो किसकी बरकत? कलमे तौहीद की बरकत। वो कलमे तौहीद कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही दखलल जन्नह, जिसने खुलूसे नियत से, खुलूसे दिल से कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। नहीं तो जन्नत किसी के बाप की जागीर है कि फला का दामन पकड़ के जन्नत में हम जाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि कल कयामत के दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ यही अल्लाह से कहेंगे, ए अल्लाह मेरा बाप हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, ए इब्राहिम तुमने सुना नहीं था, इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन, ए इब्राहिम हमने काफिरों के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया था, तुमने सुना नहीं था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये नहीं है कि फिर माफी मांगेंगे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुरंत सजदे में गिर जाएंगे, कहेंगे अल्लाह मुझे माफ कर दे। कुरान मजीद पढ़ो, आज तो हम कुरान मजीद पढ़ते ही नहीं है। जो नमाज नहीं पढ़ते तो कुरान मजीद क्या पढ़ेंगे? जो इबादत अहम इबादत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बीवी बाल बच्चों को भी नमाज का हुक्म।
لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آج چلو 20-25 سال کا لڑکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے وَاضْرِبُوهُمْ، اسے مار کر مسجد میں لے جاؤ۔ چلو 10 سال کا بیٹا ہے، 7 سال کا بیٹا ہے، نماز نہ پڑھے تو اسے مارنے کا حکم ہے، لیکن وہ 60-70 سال کا باپ جب خود نماز نہیں پڑھتا ہے تو اپنے بیٹے کو کیا نصیحت دے گا؟ مسلمانوں، آج اگر ہمارا باپ کسی چیز کا وصیت کرے کہ میرے انتقال کے بعد یہ کام کرنا، تو ہم مقدمہ لڑ کر وہ کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرتے رہنا، لیکن آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دے کر اپنے گھر تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے کے نماز میں گئے۔ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے، اماں عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ میرے سر میں تیز درد ہو رہا ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری بیوی یہ درد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال سمجھ گئے تھے جس سال حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کا 2 دور کرائے تھے، تبھی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جب ملک یمن بھیجے تو کہا اے معاذ میرا چند نصیحت ہے تم اسے سن لو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، اور اس کا لگام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے معاذ فرض نماز قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا، ہو سکتا اگر میرا انتقال ہو جائے فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اے معاذ یاد رکھو کہ قصدن ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا انسان وہ کفر کرتا ہے۔ تو یار جمعے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جمعے کی نماز ایک نوافل نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو پڑھتے ہیں چھوڑ کے پڑھتے ہیں، ٹائم سے نہیں پڑھتے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نبی جب یہ الفاظ اپنے زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے بیچ سے، ہم لوگوں کے بیچ سے آپ رخصت ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طبیعت خراب ہوا، مغرب کی نماز جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صرف جا کر پڑھایا، ایسا کہ نماز کا ٹائم آیا، صحابہ اکرام اقامت کہی جا چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ اما عائشہ جواب دیتی ہے اللہ کے رسول ابھی لوگ نماز نہیں پڑھے ہیں بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہہ دو میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے باپ بہت کمزور دل والے ہیں، اے اللہ کے رسول وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کو اگر کھڑا کرنا ہی ہے تو اے اللہ کے رسول آپ عمر فاروق کو کھڑا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ ابو بکر ہی سے کہو نماز پڑھائے۔ پھر جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا تیز بخار ہے، اور وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پہ جو یہودیہ عورت نے آپ کو گوشت میں زہر ڈال کر کھلا دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ آج وہی زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو امام بنائے، آج لوگ کہتے ہیں علی کو امام بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کہا کہ ابو بکر وہ انسان ہے، وہ صحابی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کو خود کرنے کے لیے کہا کہ اے عمر تمہاری اتنی نیکیاں ہیں کہ آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں لیکن تمہارا نیکی نہیں گنی جا سکتی۔ عمر فاروق خوش ہیں، اما عائشہ رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیوی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے عمر فاروق کے بارے میں کہا کہ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں کہ آسمان کے ساتھ آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں، لیکن عمر فاروق کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی ہے۔ میرے ابو آپ کے ساتھ اٹھتے، آپ کے ساتھ بیٹھتے، آپ کے ساتھ کھاتے، آپ کے ساتھ پیتے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے۔ اے اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ ہمارے ابو کی نیکیوں کا تذکرہ نہیں کیے؟ کہتے ہیں بیوی تم ابو بکر کا نیکیاں جاننا چاہتے ہو کتنا ہے؟ عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ترازو کے ایک پرلے پہ رکھ دیا جائے، اور ابو بکر صدیق کی ایک دن کی نیکی ترازو کے ایک سائڈ رکھ دیا جائے، پھر بھی صدیق اکبر کے نیکیوں کا مقابلہ عمر فاروق کا نیکی نہیں کر سکتا، اتنا نیکیوں والا شخصیت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے چینی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغل میں مسکیجے میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس پانی کے پیالے میں ڈباتے ہیں اور اپنے چہرے کے اوپر ملتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ انا للموت السکرات انا للموت السکرات۔ اے عائشہ موت کے لیے بہت تکلیفیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی اللہ سے، وہ میرا نبی کہ جو زندگی میں کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجا، لیکن اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت ہے یہودیوں کے اوپر، لعنت ہے نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبر کو سجدہ گاہ جگہ بنا لیا۔ جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگے تھے وہی چیز آج امت میں رائج ہے۔ اب جہاں بھی جاؤ دیکھو ٹرین کے بیچوں بیچ پٹریوں پہ لئین سعید بابا ہے، تو کون سا بابا ہے، کون سے بابا ہیں؟ یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام تعلیم اگر دیتا ہے کسی امام کا، جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر اے لوگوں تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، اپنے عالم کی اطاعت کرو، لیکن کیسے اطاعت کرو؟ جب تک وہ قرآن اور حدیث کے دائرے میں بول رہا ہے تب تک اس کی اطاعت کرو، اور اگر وہ قرآن اور حدیث سے ہٹا چھوڑ دو اس کی اطاعت۔ اور دین کے اندر اگر کسی بات کا تنازع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ۔ لیکن آج ہم اماموں کی عدالت میں لے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور مانگے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کو پوجنے پاٹنے کی جگہ مت بنا دینا جس پہ سجدہ کیا جانے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے چینیاں طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ ہوش آیا، دیکھتے ہیں اما عائشہ کے بھائی، سگے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ان کے منہ میں مسواک ہے، مسواک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں پا رہے ہیں، اشارہ کرتے ہیں ہاں۔